جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں ہوں گے۔ فائدہ: ان دونوں آیتوں میں صدقہ کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا جھار کر کے دینا دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیات میں ریا کی یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بتایا ہے، اور ثواب کو جایا کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیز ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام کھلم کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنا کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا ہے۔ جو اللہ جل شاہو کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اللہ کو خوشنودی کسی مہلت سے اعلان ہی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل، خاص طور پر صدقہ میں افضل یہی ہے کہ وہ چھپا کر کیا جائے، کہ اس میں ریا کا احتمال شک بھی نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والے کی ذلت اور تکلیف سے بھی امن ہے، اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو، لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو تکبر اور خود بینی پیدا ہونے کا احتمال ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اگر شہرت ہوگی تو پھر بہت سے لوگ سوالات سے پریشان کرنے لگیں گے، اور اپنے مالدار ہونے کی شہرت سے دنیاوی نقصانات کئی قسم کے پیدا ہونے لگیں گے۔ حکومت کے ٹیکس چوروں کی نگاہیں، حاسدوں کی دشمنی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ صدقہ کا چھپے طور سے دینا ریا اور شہرت سے زیادہ بعید ہے، اور حضور صلی کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ افضل صدقہ کسی تنگ دست کا اپنی کوشش سے کسی نادار کو